میں نے بدحواس ہو کر طاقتور برقی ٹارچ روشن کر دی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قدآور شیرنی کچھ فاصلے پر کھڑی للچائی ہوئی نظروں سے لاش کی طرف گھور رہی ہے۔ ٹارچ روشن ہوئی تو شیرنی نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر گرجتی ہوئی اس طرف آئی، لیکن وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ غالباً اس کا دایاں پنجہ بیکار ہو چکا تھا۔ میں نے ٹارچ بجھا دی اور رائفل سے نشانہ لیے بغیر فائر کر دیا۔ شیرنی دھاڑتی ہوئی جھاڑیوں میں جا چھپی اور دیر تک اس کے ادھر ادھر پھرنے اور گررانے کی آوازیں آتی رہی۔ اس موقع پر میں پڑھنے والے دوستوں کو سچ سچ بتا دیتا ہوں کہ میں جم کاربیٹ، کینتھ اینڈرسن، جے اے ہنٹر یا کرنل پیٹرسن کی طرح تجربے کار اور نڈر شکاری ہرگز نہیں ہوں۔ وہ تو اتفاق کی بات ہے کہ مجھے رائفل سنبھالنی پڑی، اور وہ بھی اس لیے کہ جس علاقے میں میرا کام تھا وہاں رائفل کے بغیر گزارا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ابتدا میں ایک دو شیر مارنے کے بعد مجھے یہ خوش فہمی ہو گئی تھی کہ میں اچھا شکاری بن سکتا ہوں۔ چنانچہ اس زوم میں آدم خوروں سے بھی دو دو ہاتھ کرنے کی جرأت آ گئی، لیکن اب پتہ چلا کہ یہ کام کتنے جان جوکھوں کا ہے اور شکاری کی ذرا سی حماقت اسے کس طرح آدم خور کے پیٹ کے ایندھن میں تبدیل کر سکتی ہے۔ میں جس مچان پر بیٹھا تھا زمین سے اس کی اونچائی 7-8 فٹ سے زیادہ نہ تھی، اور اگر شیرنی کی دائیں ٹانگ زخمی نہ ہوتی تو یقیناً اتنی بلندی پر آسانی سے جست کر کے مجھے ٹانگ سے پکڑ سکتی تھی، اور ممکن ہے کہ یہ طوفان بعد دوبارہ نازل نہ ہوتا تو وہ ایسا کر ہی گزرتی۔ تاہم خدا نے بال بال بچایا۔ میں نے شیرنی کو مزید خوفزدہ کرنے کے لیے 2 فائر کیے، اور یہ ترکیب کارگر ہوئی۔ چند منٹ تک گرجنے اور گرانے کے بعد وہ دور چلی گئی، اور پھر رفتہ رفتہ اس کی آواز معدوم ہوتی چلی گئی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں یہاں بیٹھا رہا تو صبح سے پہلے کوئی شخص میری خبر لینے نہ آئے گا، اور ابھی صبح ہونے میں بڑی دیر تھی۔ شیرنی جا چکی تھی اور خطرہ ٹل گیا تھا، لیکن سیاہ بادل دوبارہ جمع ہو رہے تھے۔ میں پہلے ہی بارش میں اس قدر بھیگ چکا تھا کہ جو کچھ مجھ پر نہ گزرتی کم تھا۔ جوں توں کر کے مچان سے اترا اور واپس گاؤں کی طرف چلا۔ لوگ ابھی تک جاگ رہے تھے۔ انہوں نے مسلسل فائر کی آواز سنی تھی، لیکن جب پتہ چلا کہ شیرنی ابھی مری نہیں تو غصے اور مایوسی سے ان کے چہرے لٹک گئے۔ غصہ اس بات پر کہ میری وجہ سے پہنچے ہوئے ایک بزرگ کی لاش بے گور و کفن جنگل میں پڑی ہے، اور مایوسی یوں ہوئی کہ شیرنی پھر بچ کر نکل گئی ہے۔ لوگوں نے اگرچہ مجھے کچھ نہ کہا، تاہم ان کی ناراضی کا اندازہ کرنا کچھ مشکل نہ تھا۔ اگلے روز ان بزرگ کو نہایت عزت و احترام سے سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنازے میں دور و نزدیک کی سبھی بستیوں کے مرد و زن شریک ہوئے۔ میری حالت چوروں کی سی تھی، اور بلا شبہ مجھے اپنے کیے پر انتہائی ندامت اور شرم محسوس ہو رہی تھی، مگر میں معذرت کرنے کے سوا کر ہی کیا سکتا تھا۔ پانی میں دیر تک بھیگنے اور سردی لگنے کے باعث مجھے کتنی روز تک ہلکا ہلکا بخار بھی رہا، لیکن اس دوران میں بھی شیرنی کی کھوج میں برابر لگا رہا۔ آخر معلوم ہوا کہ اسے اپنے دونوں پنجوں سمیت اس علاقے کی مشہور کیجال پہاڑی کے جنوبی حصے میں گھومتے پھرتے دیکھا گیا ہے۔ کیجال پہاڑی کے بارے میں لوگ عجیب کہانیاں بیان کرتے تھے۔ ایک روایت یہ تھی کہ اس پہاڑی پر صدیوں سے پہلے کوئی بزرگ آن کر ٹھہرے تھے اور انہوں نے چلہ کشی کی تھی۔ چلے کے دوران، جس کی مدت 40 روز کی تھی، ان بزرگ نے کچھ کھایا نہ پیا، لیکن انہیں جسمانی کمزوری یا نکاہت مطلق نہ ہوئی۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ جنگل کے تمام جانور اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکلے اور پہاڑی کے گرد جمع ہو گئے۔ ان میں درندے، چرندے اور پرندے سبھی شامل تھے۔ وہ ان بزرگ کو سلام کرنے آئے تھے، لیکن بزرگ نے آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہ دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے چلے جانے کا حکم دیا۔
چنانچہ سب جانور خاموشی سے چلے گئے۔ پھر لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ جنگلی درندے اس پہاڑی کے گرد ساری ساری رات پہرا دیتے ہیں۔ بعد میں وہ بزرگ اچانک غائب ہو گئے، لیکن ان کی برکت کا اثر ابھی تک اس پہاڑی پر موجود ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو شخص بھی اس پہاڑی کی چوٹی پر پناہ لے، اسے کوئی درندہ یا دوسرا جانور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کہ جال پہاڑی کے گرد و نواح میں 3 بستیاں بڑی مشہور اور خوب آباد تھیں۔ ایک کا نام تیلوک پنجور، دوسری کا نام تیلوک کالونگ اور تیسری کو منی کوانگ کہتے تھے۔ ملائی زبان میں تیلوک کا لفظ بستی یا گاؤں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر باشندے جنگلوں میں درختوں سے ربڑ نکالنے، کٹائی کرنے، گھاس جمع کرنے اور اس طرح کی بے شمار کام کیا کرتے تھے۔ نہایت صابر و شاکر تھے، جو کچھ مل جاتا اسی پر قناعت کرنے والے۔ فائدہ ہوتا تو اللہ کا شکر کرتے، نقصان ہوتا تو اسے بھی خدا کی طرف سے کوئی بہتری سمجھ کر قبول کر لیتے اور ذرا فکر نہ کرتے۔ جنگلی درندے آئے دن ان کی مویشی کو اٹھا اٹھا کر لے جاتے، مگر ان لوگوں کو مطلق پرواہ نہ تھی۔ میں نے کئی آدمیوں کی زبانیں یہ سنا تھا کہ یہ درندے بھی خدائی مخلوق ہیں اور انہیں بھی رزق دینا اللہ ہی کا کام ہے، لہٰذا مہینے 2 مہینے میں چند مویشی ان کی خوراک بن جائیں تو کیا حرج ہے۔ ان لوگوں نے از خود جنگلی درندوں سے چھٹکارا پانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ غالباً یہ روایت وہاں تھی ہی نہیں کہ جو تمہیں نقصان پہنچائے اسے مار ڈالنے یا بھگا دینے کی فکر کرو۔ بس چپ چاپ ظلم سہنا ان کی فطرت بن چکی تھی۔ کہ جال کی یہ آدم خور شیرنی نامعلوم کہاں چھپ گئی، بہت عرصے تک اس کا کوئی پتہ نہ چلا، اور اس دوران میں کسی نئی واردات کا قصہ بھی نہ سنا گیا۔ بہرحال لوگوں نے سکون کا سانس لیا اور اطمینان سے اپنے روزمرہ کے دھندوں میں مصروف ہو گئے، لیکن میرے دل میں جیسے پھانس سی اٹکی ہوئی تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر شیرنی اور اس کے 2 بچوں پر کیا بیتی۔ کہ جال کے گرد و نواح میں ایک ایک چپا چپا چھان مارا، مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ البتہ بعض لوگوں نے یہ اقرار کیا کہ انہوں نے رات کے ہولناک سناٹے میں پہاڑی کی طرف سے شیروں کے گررانے کی آوازیں ضرور سنی ہیں۔ کہ جال پہاڑوں کے چاروں طرف نہایت گھنا اور تاریک جنگل تھا، جسے ایک برطانوی کمپنی نے خرید لیا تھا اور چند روز کے اندر اس میں کام شروع ہونے والا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں اپنے دوست سے ملنے پنجور کی طرف گیا۔ جس جگہ میں رہتا تھا وہاں سے پنجور کا فاصلہ تقریباً 20 میل تھا، اور گھوڑے کے سوا اور کوئی سفر کا ذریعہ نہ تھا۔ صبح کا وقت تھا اور سورج کی سنہری دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر تنہا پنجور کی طرف چل پڑا۔ راستے میں جا بجا مختلف علاقوں سے مزدور کام کرتے دکھائی دیے۔ سبھی مجھے جانتے پہچانتے تھے۔ ان سے شیرنی اور اس کے بچوں کے بارے میں پوچھتا گاچھتا آگے بڑھنے لگا۔ کوئی خاص بات معلوم نہ ہوئی۔ جب پہاڑی کے دامن میں پہنچا تو دوپہر ہو چکی تھی۔ میں نے گھوڑا ایک ٹیلے کے پاس روکا اور اسے گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر میں نے اپنا ناشتہ نکالا اور ایک طرف آرام سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ میرا خیال تھا کہ تیسرے پہر تک پنجور پہنچ جاؤں گا۔ ابھی میں نے بمشکل چند ہی نوالے کھائے تھے کہ گھوڑا زور سے ہنہنایا اور دوڑ کر میرے پاس آیا۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا اور گردن ہلا ہلا کر ہنہناتا جاتا۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور کوئی بات ہے۔ فوراً رائفل سنبھالی اور چوکنا ہو کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ بائیں ہاتھ پر ایک بلند ٹیلے کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی کھائی تھی اور اس میں کسی جانور کے آہستہ آہستہ حرکت کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں لمبی گھاس میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ گھوڑا پھر ہنہنایا اور ایک لخت ایک طرف کو دوڑا اور اندھا دھند بھاگ اٹھا، اور ابھی میں اسے حیرت اور خوف کی ملی جلی نظروں سے دیکھ ہی رہا تھا کہ کھائی میں سے گرراتی گرجتی 2 جوان اور نہایت خوبصورت شیرنیاں برآمد ہوئی اور گھوڑے کے تعاقب میں دوڑی۔ چشمِ زدن میں انہوں نے گھوڑے کو جا لیا اور اس سے بیشتر کہ میں کچھ سمجھ سکوں انہوں نے گھوڑے کو گھسیٹا اور
جنگل میں غائب ہو گئی۔ دیر تک میں پتھر کے بے جان بت کی مانند لمبی گھاس میں بے حس و حرکت پڑا رہا، پھر ہمت کر کے اٹھا اور کھائی کی طرف چلا۔ شیرنیوں کے قدموں کے نشانات اور تازہ لید کثرت سے پڑی تھی اور جانوروں کی بڑی بڑی ہڈیوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ تعفن اور سڑاند برداشت سے باہر تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ شیرنیاں ابھی تک مل جل کر رہتی ہیں اور شکار لا کر یہیں ہڑپ کرنے کی عادی ہیں۔ کھائی کے پرلے سرے پر مجھے ایک جانور کی لاش پڑی دکھائی دی اور یہ وہی بوڑھی اپاہج شیرنی تھی جس کی تلاش میں حیران و پریشان تھا۔ اس کی کھوپڑی پھٹی ہوئی تھی۔ نامعلوم کیا حادثہ پیش آیا۔ شیرنی اس بلند ٹیلے سے نیچے کھائی میں گر پڑی۔ ایک بڑے پتھر سے اس کا سر ٹکرایا اور وہیں مر گئی۔ گھوڑا تو ہاتھ سے جا چکا تھا، لیکن مجھے ان جوان شیرنیوں کے ٹھکانے کا پتہ ضرور چل گیا تھا۔ اب میرے سامنے دو راستے تھے۔ پہلا تو یہ کہ سیدھا پنجور جاؤں، اپنے دوست سے تمام حالات کا ذکر کروں، پھر اسے ساتھ لے کر یہاں آؤں اور ان دونوں شیرنیوں کو ٹھکانے لگا دوں۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ پنجور جانے کے بجائے میں چھپ کر شیرنیوں کا انتظار کروں۔ ممکن ہے وہ گھوڑے کی لاش لے کر ادھر ہی آئیں۔ دیر تک سوچتا رہا۔ آخر فطری بزدلی آڑے آئی اور میں یہ طے کر کے ان موذیوں کا ٹھکانہ تو معلوم ہو ہی چکا ہے، پنجور ہی جانا چاہیے۔ تیز قدموں سے اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا کہ جال پہاڑی اپنی پوری عظمت اور شان و شوکت کے ساتھ میرے سامنے تھی، اور یوں ہی میں چڑھائی طے کر کے پرلی ڈھلان پر نکلا۔ پنجور کی مختصر سی خوبصورت آبادی میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ ان دنوں پنجور میں میرے ایک انگریز دوست، جنہیں مسٹر ولسن کہہ لیجیے، تعینات تھے اور جنگلوں کے ایڈمنسٹریٹر آفیسر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ سیدھا ان کے بنگلے پر پہنچا۔ لکڑی کے بنے ہوئے برآمدے میں بیٹھے سپہر کی چائے پی رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور نہایت تپاک سے ملے۔ آدم خور شیرنی کی داستانیں ان کے کانوں تک پہنچ چکی تھی اور اگرچہ انہیں شکار سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا، لیکن تھے جی دار آدمی۔ میرا قصہ سن کر بہت ہنسے اور کہنے لگے، خدا کا شکر ادا کیجیے کہ گھوڑے ہی پر بات ٹل گئی، ورنہ وہ شیرنیاں آپ کو پکڑ کر لے جاتی۔ جی ہاں، اسے معجزہ ہی کہیے، میں نے کہا، مگر یہ سمجھ لیجیے کہ اب اس علاقے پر کوئی نہ کوئی آفت آیا ہی چاہتی ہے۔ آدم خور شیرنی تو مر چکی، میں اس کی لاش کھائی میں پڑی دیکھ چکا ہوں، اور وہ ایک بلند چٹان سے اتفاقیہ طور پر پھسل کر گری اور مر گئی۔ اس کے دو بچے اب جوان ہو چکے ہیں اور ان دونوں مادہ ہیں۔ انہوں نے میرے گھوڑے کو پکڑا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کے منہ کو ابتدا ہی سے آدمی کے خون اور گوشت کا چسکا پڑا ہے۔ ابھی تو وہ مویشیوں کے پیچھے پڑی ہیں، چند روز بعد آدمیوں کی باری بھی آ جائے گی اور علاقہ بھی آپ کا ہے۔ مسٹر ولسن یہ سن کر متفکر ہو گئے۔ چند لمحے خاموش بیٹھے رہے، کچھ سوچتے رہے، پھر کہنے لگے، واقعی بات تو تشویش کی ہے۔ آج کل کام کا بڑا زور ہے، اگر ان دنوں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو خاصا نقصان ہوگا۔ ان درندوں کا ابھی سے کچھ انتظام کرنا چاہیے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ جناب، علاقے میں ابتری پھیلی ہوئی تھی، اب خدا خدا کر کے کچھ سکون ہوا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، یہ سکون عارضی ہے اور اسے حشر میں تبدیل ہونے کے لیے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ میں تو اسی لیے آیا تھا کہ آپ حکومت کی طرف سے مجھے کیا کیا سہولتیں بہم پہنچا سکتے ہیں۔ سہولت تو جو آپ کہیں مل سکتی ہے، مسٹر ولسن نے کہا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہاں کے لوگ بڑے عجیب ہیں، ان سے آپ کو تعاون بمشکل ملے گا۔